اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد دوم، حکایت نمبر 51۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیمار صحابی کی بیمار پرسی کو جانا اور بیمار پرسی کا فائدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی بیمار پڑ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے۔ عیادت کے بہت سے فائدے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ہو سکتا ہے بیمار شخص برگزیدہ بندہ ہو۔ جب تیری آنکھ باطن کو دیکھنے والی نہیں ہے تو ہر وجود میں خزانہ سمجھ۔ دنیا اولیاء رحمت اللہ علیہم سے خالی نہیں، تلاش جاری رکھو۔ اگر مل جائے تو جان قربان کر دو۔ بیمار اگر دشمن ہے تو دوست بن جائے گا۔ اچھا معاشرہ پیدا کر اور ہر چھوٹے بڑے کی عیادت کر، تمہارے لیے بہتر ہے۔ جلد دوم، حکایت نمبر 52۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آنا کہ تو میری بیمار پرسی کو کیوں نہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کی ناراضگی پہنچی کہ ید بیضا رکھتا ہے اور خدائی نور سے واقف ہے۔ میں بیمار ہوا تو پوچھنے نہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، تو ہر نقصان سے پاک ہے، یہ کیا راز ہے؟ اللہ نے فرمایا، میرا ایک خاص بندہ بیمار ہوا، وہ میں ہی تھا۔ اس کی بیماری میری بیماری ہے۔ تو اگر اولیاء رحمت اللہ علیہم کے پاس حاضر ہوگا تو میرا ہم نشین ہوگا۔ بلوں سے جدا ہونے والوں کو شیطان بے سہارا پاتا ہے تو اس کا سر چبا جاتا ہے۔ جلد دوم، حکایت نمبر 53۔ باغبان کا صوفی، مولوی اور سید کو جدا کرنا اور ان کو سزا دینا۔ ایک باغبان نے ایک مولوی، ایک صوفی اور ایک سید اپنے باغ میں بلا اجازت آئے ہوئے دیکھے۔ اس نے سوچا یہ جماعت ہیں اور میں اکیلا ان کا مقابلہ نہ کر سکوں گا، ان سے ایک ایک کر کے نبٹنا چاہیے۔ اس نے صوفی سے کہا کہ میرے گھر جا اور اپنے ساتھیوں کے لیے کمبل لے آ۔ وہ چلا گیا تو مولوی اور سید سے کہا کہ آپ تو ہمارے لیے فتویٰ لکھتے ہیں اور سید ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں۔ یہ صوفی کون ہوتا ہے کہ آپ جیسے عالی مرتبت اصحاب کا ہم نشین ہے؟ آپ لوگ ایک ہفتہ باغ میں رہیں اور عیش کریں، لیکن صوفی کو ذلیل کر کے نکال دیں۔ وہ خود ڈنڈا لے کر صوفی کے پیچھے گیا اور اسے اکیلا پا کر اس کا سر پھاڑ دیا۔ صوفی یاروں کی بے وفائی دیکھ کر بولا، تم نے مجھے غیر سمجھ لیا۔ یاد رکھو، جو کچھ میں نے چکھا تمہیں بھی چکھنا ہے۔ یہ دنیا پہاڑ ہے، تیری گفتگو گونج کی طرح تیری طرف لوٹتی ہے۔ صوفی سے نپٹنے کے بعد سید سے کہا کہ آپ میرے گھر جائیں، میں نے آپ کے لیے ناشتہ تیار کرایا ہے، نوکر سے لے کر آئیں۔ وہ روانہ ہو گیا تو مولوی سے کہا کہ آپ تیز نگاہ والے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ سید ہونے کا بے دلیل دعوے کرتا ہے، کون جانے اس کی ماں نے کیا کیا ہے۔ ایسے بہت سونے دنیا کو بے وقوف بنا رکھا ہے۔ جس کسی کا سر چکرا رہا ہو اسے سارا گھر چکراتا محسوس ہوتا ہے۔ باغبان بکواسی تھا، اپنا باطن بیان کر رہا تھا۔ مرتد تھا، اس لیے خاندان نبوت کے لیے برا کہتا تھا۔ مولوی کو اپنے ہاتھ پر کر کے اس نے سید کی بھی خوب پٹائی کر ڈالی۔ سید اس کی مار سے رونے لگا اور مولوی سے کہا، اب تو اکیلا ہے، مار کھانے کے لیے تیار ہو جا۔ میں اس ظالم سے تو تمہارا برا ساتھی نہیں تھا۔ اب مولوی کی باری آ گئی۔ باغبان نے کہا، تو کس شرعی حق سے میرے باغ میں داخل ہوا؟ مولوی بولا، تمہیں حق ہے کہ مجھے مارے، کیونکہ میں اپنے دوستوں سے کٹ گیا ہوں۔ بیمار پرسی اسی تعلق کی وجہ سے ہے، کیونکہ تعلق محبت بڑھاتا ہے۔ جلد دوم، حکایت نمبر 54۔ مریض اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مریض پرسی کے لیے جانے کے قصے کی طرف رجوع۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو نزع کی حالت میں پایا۔ اگر تو اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم کی حاضری سے دور ہو گیا تو سمجھ خدا سے دور ہو گیا۔
شاہوں کا سایہ طلب کر اور ہر وقت ڈرتا رہے اور کوشش کر تاکہ تو اس سایہ کی وجہ سے سورج سے بہتر ہو جائے۔ اگر سفر کرنا ہے تو اس نیت سے کر اور ان سے کبھی غافل نہ ہو، انہیں ہر جگہ تلاش کر۔ واللہ عالم بالصواب، اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ جلد دوم، حکایت نمبر 55۔ ایک شیخ کا با یزید سے کہنا کہ میں کعبہ ہوں، تو میرا طواف کر لے۔ امت کے شیخ با یزید رحمت اللہ تعالی علیہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ جا رہے تھے۔ وہ راستے میں خاصان خدا کی تلاش میں رہتے تاکہ ان سے فیض حاصل کرتے رہیں۔ سفر کا مقصد کسی ولی اللہ کی زیارت کو بنا لو، سفر کے دوسرے فوائد خود بخود حاصل ہو جائیں گے۔ کاشتکار گیہوں بوتا ہے تو بوسا خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج باری تعالیٰ کی زیارت کے مقصد سے تھا، لیکن عرش، ملائکہ، دوزخ، جنت خود بخود دیکھے گئے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ مومن کی نیت عمل سے بہتر اور منافق کا عمل نیت سے بہتر ہوتا ہے۔ جلد دوم، حکایت نمبر 56۔ ایک مرید کا مکان بنانے اور پیر کا مرید کے امتحان لینے کا قصہ۔ ایک مرید نے نیا گھر بنایا۔ اس کے شیخ نے پوچھا، یہ روشن دان کس لیے بنایا ہے؟ وہ بولا، روشنی کے لیے۔ انہوں نے فرمایا، اگر تو کہتا کہ اذان کی آواز کے لیے تو بہتر ہوتا، کیونکہ روشنی تو پھر بھی آنی ہی ہے۔ تمہاری نیت کو اللہ پسند فرماتا۔ حضرت با یزید رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بوڑھے کو دیکھا اور اس میں مردان حق آگاہ کی شان پائی۔ وہ شیخ دل کی آنکھ سے عالم ملکوت کی سیر سے محظوظ ہو رہے تھے۔ اہل اللہ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو دل عالم ملکوت کے روشن دان بن جاتے ہیں۔ با یزید رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے سامنے بیٹھے، احوال دریافت کیا اور ان کو نادار اور ایال دار پایا۔ انہوں نے پوچھا، با یزید کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے یعنی با یزید رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، کعبے کے طواف کو جاتا ہوں، میرے پاس راستے کا خرچہ 200 درہم ہے۔ شیخ غلبہ حال میں تھا، بولا، وہ درہم میرے سامنے رکھ دے اور میرے گرد 7 بار طواف کر لے، حاجت مند پر رقم خرچ کر، یہ حج سے بہتر ہے۔ اس خدا کی قسم جس کو تیری روح نے دیکھا ہے، اس نے اپنے گھر پر مجھے فضیلت عطا کی ہے۔ میرا وجود بھی اس کے اسرار کا گھر ہے۔ جب سے اس نے یہ گھر بنایا ہے وہ اس میں مقیم ہے، جبکہ کعبہ میں وہ کبھی نہیں گیا۔ خبردار، کبھی مت سمجھنا کہ اللہ مجھ سے جدا ہے۔ اللہ نے کعبہ کو ایک بار اپنا گھر کہا، مجھے 70 بار اے میرے بندے کہا۔ اتحاد کی وجہ سے اہل اللہ کی زیارت گویا خدا کی زیارت ہوتی ہے۔ اس گفتگو سے با یزید رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقامات بڑھے اور اپنی ولایت میں کمال حاصل ہوا۔ جلد دوم، حکایت نمبر 57۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جان لینا کہ اس شخص کی بیماری کا سبب دعا میں گستاخی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیمار کو دیکھا تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا۔ وہ ایسے ہو گیا جیسے ابھی پیدا ہوا ہو۔ وہ بولا، مبارک ہے یہ بیماری جس کی وجہ سے شاہ میرے گھر آئے، مبارک ہے یہ درد جو مجھے آدھی رات کو جگا دیتا ہے۔ اللہ نے اپنی مہربانی سے ایسے درد پیدا کیے، میرا مرض خزانہ بن گیا کیونکہ اس میں رحمتیں حاصل ہوئی اور میں مقبول بارگاہ ہو گیا۔ تکلیف پر صبر کرنا رحمتوں کا سبب بنتا ہے۔ پستیوں کے پیچھے بلندیاں پوشیدہ ہیں۔ تیرا نفس ہمیشہ برے مشورے دیتا ہے، ان کے خلاف عمل کر۔ یہ نصیحت تمام انبیاء علیہ السلام اور اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم نے کی ہے۔ نفس کا مشورہ نہ مان، نبیوں اور ولیوں کا کہا مان۔ مشورہ ہمیشہ عقل سلیم والے سے کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے نفس کا مقصد یہ ہو کہ تو سمجھ لے کہ نفس اب مطمئنہ ہو گیا ہے اور مجاہدات کو ترک کر دے۔ اپنے یار کے پاس جانا نہ چھوڑ۔ مرید کی عقل شیخ کی عقل کے ساتھ مل کر قوی ہوتی ہے۔ میں نے نفس کے بہت سے مکر دیکھے ہیں، وہ اپنے مکر سے اچھے اور برے کی تمیز ختم کر دیتا ہے۔ تجھے ہمیشہ تازہ تازہ وعدے دیتا ہے جن کو ہزاروں بار اس نے توڑا ہوتا ہے۔ نفس کی مکاریاں بھی قضائے خداوندی سے ہیں اور قضائے خداوندی ہی ان کا
علاج کر سکتی ہے۔ نفس پہلے ایک معمولی کیڑا ہوتا ہے اور علاج نہ ہو تو بڑھتے بڑھتے اژدہا بن جاتا ہے۔ خدا کا حکم ہے اسے پکڑ لے، نہ ڈر، تاکہ تیرے ہاتھ میں اژدہا لاٹھی بن جائے۔ نفس نے ہمارے اندر دوزخ بھڑکا رکھی ہے۔ اے مرشد پاک، تمہارا پھونکنا اس آگ پر قابو پا سکتا ہے۔ یہ مکار سمندر میری نظر میں بڑا لیکن تمہیں چھوٹا نظر آتا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کا لشکر مختصر نظر آیا تھا، ان کو کم دکھانا مبارک تھا کیونکہ یہ اللہ کی رہنمائی کی وجہ سے تھا۔ جس شخص کا کامیابی میں خدا مددگار نہ ہو وہ سمجھ لے کہ اس کو خرگوش بھی شیر نظر آتا ہے۔ اس لیے ہر وقت ہر کام میں اللہ کی نصرت طلب کرنی چاہیے۔ مبتدی کو اپنا نفس ایک حقیر چیز نظر آتی ہے، وہ اس کی اصلاح کو معمولی بات سمجھتا ہے۔ غور سے سن لو، نفس نے بڑے بڑوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کی پہچان اہل حق ہی کا حصہ ہے۔ فرعون احمق تھا، اسے اس خوش نصیبی کا مستحق نہ سمجھا گیا۔ ایک کیڑا جو درخت کی لکڑی میں پیدا ہوا وہ اس درخت کی ابتدا سے ناواقف ہے۔ ہماری عقل بھی حادث ہونے کی بنا پر حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ عقل ایک مجرد چیز ہے جو کیڑے کی شکل میں متشکل ہو سکتی ہے۔ عام انسانوں میں بھی عقل جو صرف عالم کے حدوث کا ادراک کر سکتی ہے، اس کا علم تقلیدی ہوتا ہے جو کہ حقیقت تک نہیں پہنچاتا، اور انسان اس سے دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تقلیدی علم سے جہل اور دیوانگی کی بے عقلی بہتر ہے۔ اس لیے ناقص عقل جس چیز کو اچھا سمجھے اس کو برا سمجھنا چاہیے۔ ناقص عقل جسے آب حیات سمجھے وہ دراصل زہر ہے، اور جسے زہر سمجھے وہ آب حیات ہے۔ ناقص عقل والا انسان اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ منہ پر تعریف کرنے والے کو دور کر دو۔ منہ پر تعریف کے سرمایے کو نیکیوں سے کسی مفلس کے سپرد کر دو۔ عقل جس چیز کو عزت سمجھتی ہے وہاں سے گریز کرو۔ جلد دوم، حکایت نمبر 58۔ آقا سے ڈوم کا عذر کرنا کہ اس نے بدکار عورت سے کیوں نکاح کیا۔ ایک آقا نے ڈوم سے کہا تو نے رنڈی سے کیوں نکاح کر لیا؟ مجھے بتایا ہوتا، میں تمہاری شادی کسی پردہ نشین سے کرا دیتا۔ وہ بولا، میں نے جان بوجھ کر رنڈی سے نکاح کیا ہے کہ دیکھوں یہ کیسے رہتی ہے۔ اسی طرح عقل کے ذاتی بارہ کے ساتھ معاملات کے نقصانات محسوس کر کے دیوانگی کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے مفید رہے گا۔ جلد دوم، حکایت نمبر 59۔ سوال کرنے والے کا تدبیر سے بزرگ کو باتوں پر آمادہ کر لینا جنہوں نے اپنے آپ کو دیوانہ بنا رکھا تھا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہم ایک بزرگ تھے جنہوں نے مصلحتاً اپنے آپ کو دیوانہ بنا رکھا تھا۔ بانس کا گھوڑا بنا کر دن بھر بچوں کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے اور خاموش رہتے تھے، لیکن جب بولتے تو بڑی دانائی کی باتیں کرتے۔ ایک شخص نے کسی سے پوچھا کہ میں کسی عقل مند سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا، یہاں ایک بنے ہوئے دیوانے کے علاوہ کوئی عقل مند نہیں ہے۔ سارا دن بچوں سے کھیلتا رہتا ہے، اگرچہ دنیا کی روح ہے لیکن اپنی دیوانگی میں چھپا ہوا ہے۔ لیکن ہر دیوانے کو خدا رسیدہ مت سمجھ لینا۔ اس کے پہچاننے کے لیے یقین کی آنکھ ہے تو تب اس سے بات کر، ورنہ دور رہ۔ جب تو ولی کو اصل حالت میں پہچاننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو دیوانگی میں پوشیدہ کو کیسے پہچانو گے؟ جس کی باطن کی آنکھ کھلی ہے وہی کمبل کی آغوش میں کلیم کو پہچان سکتا ہے۔ ہاں، مگر ولی خود جس کو چاہتا ہے اپنی ولایت سے روشناس کرا دیتا ہے۔ محض عقل سے کسی ولی کو نہیں پہچانا جا سکتا، عقل کے ذریعے تو عام انسان کو بھی نہیں پہچانا جا سکتا۔ جلد دوم، حکایت نمبر 60۔ ایک اندھے فقیر پر کتے کا حملہ کرنا۔ ایک کتا کسی اندھے فقیر پر جھپٹا۔ اس طرح بعض بے بہرا لوگ درویشوں کے در پہ آزاد ہوتے ہیں، حالانکہ وہ مقبولان بارگاہ میں سے ہوتے ہیں۔ وہ کتا جو سدایا ہوا تھا جنگل میں شکار کرتا ہے۔ بے ہنر کتے گلی میں اندھے فقیر کے پیچھے پڑتے ہیں۔ علم کی یہ فضیلت ہے کہ کتا بھی اس سے راہ یاب ہو جاتا ہے، تو علم حاصل کر کے انسان بھی فضیلتیں حاصل کر سکتا ہے۔ اصحاب کہف کے کتے کو اللہ نے نور عطا فرما دیا جس سے اس نے مالک کو پہچان لیا۔ اے خدا، وہ نور ہمیں بھی عطا فرما جس سے ہم اپنے مالک کو شناخت کر لیں۔
پہچاننے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زمین کی آنکھیں نہیں ہیں، پھر بھی وہ پہچانتی ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا۔ وہ ان کے لیے خشک ہو گئی اور وہ دریا عبور کر گئے۔ قارون کو پہچان کر ہی اپنے اندر دنسا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نجات کے لیے پانی کو نگل گئی۔ چاروں عناصر کی آنکھیں نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کو خوب پہچانتے ہیں۔ انسان اپنی آنکھوں سے غیر اللہ کو خوب پہچان لیتا ہے، لیکن باوجود انبیاء علیہ السلام کے ڈرانے کے اللہ سے غافل بنا ہوا ہے۔ اللہ نے امانت کا بوجھ آسمان، زمین اور پہاڑوں پر ڈالنا چاہا تو وہ اس سے ڈر گئے اور اسے قبول نہ کیا۔ ان کے ڈرنے کی وجہ یہ تھی کہ اسے برداشت کرنے کے لیے حیوانیت کے اوصاف ضروری تھے، جن میں خدا سے غفلت کا مادہ بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے یہ نہیں ہو سکے گا کہ مخلوق کے ساتھ زندہ ہوں لیکن خدا کے تعلق میں مردہ بن جائیں۔ حیوانیت میں بھی خدا سے انس قلب سلیم کا کام ہے، جو کہ ہمیں حاصل نہیں۔ اگر کوئی چور کسی اندھے کا سامان چرا لے جائے تو اندھا روتا ہے، وہ چور کو نہیں پہچان سکتا جب تک کہ چور خود اس سے نہ کہے کہ میں چور ہوں۔ اگر انسان نور جسم اور نور باطن سے محروم ہو تو اپنے چور کو نہیں پہچان سکتا۔ جب چور مان جائے تو اس کے ساتھ سختی کرنی چاہیے تاکہ وہ چوری کا پورا پتہ دے دے۔ یہی معاملہ انسان کا اپنے نفس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اپنے نفس سے جہاد کرنے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد اکبر فرمایا ہے۔ نفس سب سے پہلے انسان کی بصیرت چراتا ہے تاکہ انسان حکمت و دانائی سے محروم ہو جائے، جو کہ صرف اہل دل ہی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ جس کا باطن اندھا ہو باوجود ظاہری حواس کے درستی کے اپنے اندر پیدا ہونے والی شیطانی اثرات محسوس نہیں کر سکتا۔ حکمت صرف اہل دل کے پاس ہوتی ہے اور عوام دراصل بے حس پتھر کی طرح ہوتے ہیں۔ اس لیے مشورہ چاہنے والے نے حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے رجوع کیا۔ وہ ان کے پاس آیا اور کہا کہ اے بچہ بنے ہوئے باپ، اپنا راز بتا دو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ناسوتی انسان کو لاہوت کے رازوں کا علم نہیں ہوتا۔ جلد دوم، حکایت نمبر 61۔ محتسب کا ایک بدمست پڑے ہوئے کو قید خانہ کی طرف بلانا۔ اس قصے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ ناسوتی انسان لاہوتی رازوں سے واقف نہیں ہوتا۔ ایک کوتوال نے کسی مست کو پڑے ہوئے پایا تو پوچھا کہ کیا تو نشہ میں ہے؟ بتا تو نے کیا پیا ہے؟ اس نے جواب دیا جو کچھ سراہی میں ہے وہ میں نے پیا ہے۔ کوتوال نے پوچھا سراہی میں کیا ہے؟ مست نے کہا جو میں نے پیا ہے۔ کوتوال اور مست میں یہی سوال جواب چلتا رہا تو کوتوال نے کہا کہ تجھے قید خانہ میں جانا پڑے گا، اس لیے ہائے ہائے کہو۔ مست خوشی سے نعرے لگاتا رہا اور بولا اے کوتوال جانے دے، میں تو پہلے ہی ننگا ہوں۔ اگر مجھ میں کہیں جانے کی طاقت ہوتی تو میں گھر نہ چلا جاتا۔ اگر میں عقل مند اور اپنے قابو میں ہوتا تو کسی عزت والی جگہ پر ہوتا۔ میرے پاس سے چلا جا اور کوئی خانقاہ تلاش کر اور نظر یا بخشش حاصل کر لے۔ جلد دوم، حکایت نمبر 62۔ سوال کرنے والے کا شیخ بہلول رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دوبارہ بات چیت میں لگانا تاکہ باقی حال معلوم ہو جائے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشورہ چاہنے والے سے کہا اگر مجھ میں عقل ہوتی اور میں اپنے قابو میں ہوتا تو دوسرے مشائخ طریقت کی طرح شان سے زندگی گزارتا۔ تو نے غلط انتخاب کیا۔ راز دریافت کرنا ہے تو کسی لمبی داڑھی والے بزرگ کے پاس کسی خانقاہ میں جا۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالی علیہ بانس کے گھوڑے پر سوار تھے۔ کہنے لگے ہٹ جا، کہیں گھوڑا لات نہ مارتے۔ سوال کرنے والا پیچھے پڑا رہا اور پھر پوچھا میں ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیسی عورت مناسب رہے گی؟ انہوں نے فرمایا عورتیں 3 قسم کی ہوتی ہیں، 2 وبال ہیں اور تیسری خزانہ ہے۔ ایک عورت تو مجسم شوہر کی ہوتی ہے، دوسری آدھی شوہر کی اور آدھی اجنبی۔ عورت کی تیسری قسم وہ ہوتی ہے جو شوہر سے بالکل بیگانہ ہوتی ہے۔ مشورہ چاہنے والے نے پوچھا میرے لیے کیسی بہتر رہے گی؟ وہ بولے بے شادی شدہ عورت سے شادی کر لے کیونکہ وہ ہماتن شوہر کی ہوتی ہے۔ اگر بیوہ ہو تو اس کا کچھ تعلق پہلے خاوند سے بھی رہتا ہے، پہلے شوہر سے بچہ ہوگا
تو اس کی محبت ادھر بھی جائے گی۔ بہلول رحمت اللہ تعالی علیہ پھر بچوں کے ساتھ کھیل میں مشغول ہو گئے۔ آدمی پیچھے بھاگا کہ اے شاہ، ایک سوال رہ گیا ہے، آپ عقل میں تو سب سے آگے ہیں لیکن اپنے آپ کو پاگل پن میں کیوں چھپا رکھا ہے؟ وہ بولے، دفینہ ہمیشہ ویرانوں میں ہوتا ہے، اس لیے میں نے اپنے ظاہر کو دیوانہ بنا رکھا ہے۔ اب اگر میں عقل کا اظہار کروں تو دیوانگی ہوگی۔ دراصل دیوانہ تو وہ ہے جو اپنی عقل کی نمائش کرے اور بوقت ضرورت اس کو چھپانے کے لیے دیوانہ نہ بنے۔ اس کی مثال اس شخص کی ہے جس کی گرفتاری کے لیے کوتوال آ رہا ہو اور پھر بھی وہ گھر میں نہ چھپے۔ جو عقل پختہ اور پائیدار ہوتی ہے اسے نمائش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میری عقل اس سے افضل ہے کہ میں اسے دنیاوی معاملات میں خرچ کروں۔ وہ علم دنیاوی علم ہوتا ہے کہ جس کی طرف لوگ توجہ نہ دیں تو بتانے والے کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ایسے علم والا داد کا طالب ہوتا ہے۔ وہ علم چونکہ صرف دنیا کے حصول کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اگر قرآن کا بھی ہے تو دنیاوی علم ہی ہے۔ حقیقی علم کا منشا دنیا سے خلاصی اور تقرب اللہ ہوتا ہے۔ جس طالب علم کا مقصد دنیا کا حصول ہو، اس کی مثال چوہے کی سی ہے جو روشنی سے بھاگتا ہے، یہ بھی نور معرفت سے بھاگتا ہے۔ وہ طالب علم جس کو خدا عقل سلیم عطا فرما دے، وہ عالم بالا کی طرف پرواز کرتا ہے۔ وہ علم جس میں حقانیت کی روح نہ ہو، وہ محض لفظی ٹیپ ٹاپ ہو، بے جان ہوتا ہے اور داد دینے والوں کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر داد دینے والے نہ ہوں تو فنا ہو جاتا ہے۔ حضرت بہلول رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میرے علم کا خریدار خدا خود ہے، اس لیے یہ علم میرے لیے عروج کا باعث ہے۔ قرآن میں ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جان و مال خرید لیے ہیں اس عوض پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ میری جان کی قربانی کا خون بہا اللہ کا جمال ہے۔ میں ہر وقت اپنا خون بہا کھاتا ہوں۔ ایک مشت خاک کیا خریداری کر سکتی ہے؟ وہ عالم جو اپنے علم کی انسانوں سے داد کا طالب ہو، مٹی کھانے والے کی طرح ہے۔ وہ ہمیشہ زرد روح اور شرمندہ رہے گا۔ کسی صاحب دل سے اس کا دل خرید لو، اس کے نور سے تمہارا چہرہ گلے بابونا کی طرح سرخ رہے گا، جو ہمیشہ کی خوشی اور جوانی کی علامت ہے۔ جو دل مادی اشیاء کا طالب ہو وہ تو دل ہی نہیں، ورنہ ایک بڑھیا چیز کسی گھٹیا چیز کی طالب کیسے ہو سکتی ہے؟ چونکہ دل کا مادی اشیاء سے ہٹ جانا مشکل کام ہے، اس لیے اللہ سے التجا کرو کہ مہربانی فرما کر ہمیں ہمارے نفس سے خود خرید لے۔ ہم مجبوروں کی یہ بیڑی تیرے سوا کوئی نہیں کھول سکتا۔ اس سلسلے میں ہمارے ذاتی کوشش بیکار ہے، تو ہماری شارگ سے بھی قریب ہے۔ ہم یہ دعا نفس کے فریب سے نجات کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی تیری ہی توفیق ہے۔ خون اور انتڑیوں میں سمجھ تیرے کرم کے سوا کوئی منتقل نہیں کر سکتا۔ آنکھوں میں نور پیدا کرنا بھی تیرا ہی کام ہے۔ زبان سے حکمت اور دنائی کی باتیں کانوں کے ذریعے روح تک پہنچانا، جس سے انسان میں ہوش مندی پیدا ہو، یہ بھی تیری ہی مہربانی سے ہے۔ قرآن میں ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا خود ایک نعمت ہے۔ اب اس کا شکریہ ادا کرو گے تو ایک اور نعمت موجود ہوگی، اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا، کبھی ختم نہ ہوگا۔ ہم اس کے شکریہ سے عاجز ہیں، بس یہی ہمارا شکر ہے۔ جلد دوم، حکایت نمبر 63۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بیمار کو نصیحت کرنے کا بقیہ حصہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیمار سے پوچھا کہ کیا تو نے کوئی ایسی دعا کی ہے جو تیرے لیے مصیبت بن گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کی وجہ سے اسے بھولی ہوئی دعا یاد آ گئی۔ اس نے کہا، جب میں گناہ میں ڈوب گیا، گناہ گاروں کے عذاب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات نے مجھے ڈرا دیا۔ مجھے ہاروت و ماروت کی طرح آہ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ عالم آخرت کی تکلیف کی کوئی حد نہیں ہے، مجھے بجائے آخرت کے یہی دنیا ہی میں سزا دے دی جائے اور دنیا کو چھوڑ کر بدن کو مجاہدہ میں ڈالوں اور آخرت کے عذاب سے چھوٹ جاؤں۔ اس بیماری نے مجھے بہت تکلیف دی ہے اور میں عاجز آ گیا ہوں، اپنے اچھے اور برے سے بھی بے خبر ہو گیا ہوں۔
اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لاتے تو میں تو تباہ ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار، ایسی دعا نہ کرنا۔ ایک چیونٹی کیا طاقت رکھتی ہے کہ کہے کہ خدا مجھ پر پہاڑ رکھ دے۔ اس نے کہا، اے شاہ، میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہیں اور ہم گناہ کی وجہ سے تیہ میں مبتلا ہیں۔ جتنی مسافت طے کر لیں پھر پہلی منزل پر ہی ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور پھر گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔